عمومی لسانیات کی تیسری شاخ معنیات ہے۔ معنیات سے مراد معنی کا مطالعہ ہے۔ الفاظ جس طرح صوتی اعتبار سے اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں اور ابتدائی زمانے کے ساتھ ان کی شکلیں بدلتے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں، اس طرح ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے وہ معنی باقی نہیں رہتے جو کبھی تھے۔ زبان میں لسانی عمل کے ذریعے بامعنی آوازیں الگ کی جاتی ہیں، پھر ان کے لیے متعین کردہ الفاظ اور علامات کے معنی پر بحث کی جاتی ہے۔ معنیات کا شعبہ انہی معنیوں سے تعلق رکھتا ہے جو آوازیں بامعنی نہیں ہیں، وہ صرف بے ہنگم آوازوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح جو الفاظ کسی معنی تک نہ پہنچائیں یا جو کسی معنی کے مترادف یا متضاد نہ ہو، وہ الٹی ترچھی لکیریں سے زیادہ کچھ نہیں۔ پہلے تو بہت سے ماہرین معنی کے مطالعے کی اہمیت کے قائل ہی نہیں تھے، لیکن جب مشہور ماہر لسانیات نوم چسکی نے معنیات کو اپنی مجوزہ قواعد کے 3 عناصر میں شامل کیا تو اس کے بعد سے معنیات کو باقاعدہ طور پر لسانیات کی ایک اہم شاخ تصور کیا جانے لگا۔ زبان میں ان گنت الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ ساکت کے علاوہ ایک دوسرے کے مقابلے میں معنی کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ زبانوں میں عموماً ایک معنی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں جہاں محض ایک لفظ کے ذریعے ایک سے زیادہ معنی پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال صورتحال کچھ بھی ہو، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو لفظ کی معنوی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معنی کیا ہیں، ان کا دائرۂ عمل کیا ہے، وہ کن بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ کیے جا سکتے ہیں، الفاظ میں معنیوں کی تبدیلیاں کس طرح رونما ہوتی ہیں، یہ تمام مباحث معنیات کے موضوعات ہیں۔ الفاظ کے معنوں میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں وہ جغرافیائی ماحول، تاریخی پس منظر، سماجی دباؤ اور مختلف سیاق و سباق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لفظ کے معنی اعتبار سے کئی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ لفظ کا پس منظر کیا ہے اور اس کے مطابق معنی کی توضیح کی جاتی ہے۔ دراصل لفظ کے معنی کو اس کے سیاق و سباق متاثر کرتا ہے۔ کوئی لفظ اگر منفرد طور پر کوئی ایک خاص معنی دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ جملے میں اپنے سیاق و سباق سے متاثر ہو کر وہ کسی دوسرے مفہوم کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر اردو کا ایک لفظ گھر کو لیجیے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں۔ اس لفظ کے ادا کرتے ہی ہمارے ذہن میں چند کمروں، کھڑکیوں، دروازوں، دیواروں، چھتوں اور فرش پر مشتمل ایک جگہ کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے چڑیا اپنے گھروں کی طرف پرواز کر رہی ہے تو یہاں جو تصویر ہمارے سامنے آئے گی وہ ہمارے گھر کی تصویر سے مختلف ہوگی۔ یہاں گھر کا مفہوم سیاق و سباق کی وجہ سے یکسر بدل گیا ہے۔ ایک لفظ مرکب ساخت کا جز بن کر بھی اپنا مفہوم بدل دیتا ہے، جیسے چڑیا گھر، ڈاک خانہ وغیرہ۔ یہاں گھر سے مراد رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے جہاں انواع و اقسام کے جانور اور پرندے پالے جاتے ہیں اور جہاں ڈاک کا کاروبار چلتا ہے۔ اس طرح یہاں گھر کا مطلب پہلے دونوں مفاہیم سے الگ ہوگا۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصطلاح کے طور پر استعمال ہو کر اپنی معنی کو بہت محدود کر لیتے ہیں۔ اردو کا ایک لفظ نظم ہے جو شاعری کی ایک مصنف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور بحیثیت مجموعی شاعری کے لیے بھی، جیسے پیش کی ایک نظم کا عنوان تنہائی ہے اور اسے نظم و نثر پر قدرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کا نام نظم و ضبط بہت اچھا ہے۔ ان تینوں جملوں میں نظم کے معنی جدا ہیں۔ دراصل الفاظ کے معنی کی توضیحات ہی معنیات کا اصل موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ کسی لفظ کے مفہوم سے اس کا وہ مقام مراد ہے جو کہ اسے کسی مخصوص زبان کے دیگر الفاظ کے ساتھ رشتوں کے نظام میں حاصل ہے۔ ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف تو ضرور ہوتے ہیں مگر ان میں معنی کی بعض خصوصیات مشترک ہوتی ہیں۔ وہ سب ایک ہی قبیل، ایک ہی گروہ یا ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ معنیات کے بغیر کسی بھی قسم کی زبان کا مطالعہ یا زبان کی تدریس ممکن ہی نہیں۔